یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ ہم سب کسی کے لیے ایک مثال اور کسی کے لیے ایک سبق ہوتے ہیں۔ ہم سب پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ کسی کا برتن خالی ہو تو یہ مت سمجھنا مانگنے چلا آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ سب بانٹ کر آ رہا ہو۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو لیکن نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ اکثر عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ چہرہ ڈھانپ دے، کوئی غیر محرم نہ دیکھے۔ یقین جانیے زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ خوشی کا بھی اپنا الگ ہی مطلب ہے۔ ایک بچہ غبارہ خرید کر خوش تھا تو دوسرا بچہ غبارہ بیچ کر خوش تھا۔ وقت کا پہیہ جب اپنے عروج پر ہوتا ہے تب سلطان کی سلطنت سے نواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں۔ اس لیے ظلم و جبر اتنے ہی کرو جتنے سہ سکو۔ رحمت سے جنت بن جانے والی ہستی کو ماں کہتے ہیں، اور جنت کی تمام خوشبو سے بن کر مہکنے والی ہستی کو باپ کہتے ہیں۔ قرآن پڑھو تو دل بدل جائے، نماز پڑھو تو چہرہ روشن ہو جائے۔ کتنی دلکش ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، عمل کرو تو زندگی سنور جائے۔ اے میرے رب، میرے دل سے ہر وہ محبت نکال دے جسے تو پسند نہیں کرتا، آمین۔ زندگی میں میری ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اللہ کے سوا میں نے کسی کو اپنا نہ پایا۔ جس طرح شہد کی مکھی ناقص رس کو شہد میں تبدیل کر کے انمول بنا دیتی ہے، اسی طرح اللہ والوں کی صحبت بھی بندے کو انمول بنا دیتی ہے۔ بے حیائی کی ٹھنڈک سے پردے کی گرمائش بہتر ہے۔ پانی پینے والوں کا محتاج نہیں اور نماز پڑھنے والوں کی محتاج نہیں، دونوں کے لیے پیاس کا ہونا ضروری ہے۔ جسم کی پیاس کے لیے پانی، روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی روح کو ہمیشہ نماز کی پیاس کا طلبگار رکھے، آمین۔ کالی رات میں دو سیاہ پہاڑوں کے درمیان ایک چیونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چیونٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ۔ اگر سہنے والوں کو صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات صرف 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ کم ظرف انسان سے اچھی توقع رکھنے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی 100 سالہ پرانے کچرے کے ڈھیر سے کچھ اچھا ملنے کی امید رکھے۔ خوشیاں تقدیر میں ہونی چاہیے، تصاویر میں تو ہر کوئی مسکراتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ جسم کو مت سنوارو بلکہ روح کو سنوارو، کیونکہ جسم کو مٹی میں مل جانا ہے اور روح کو خدا کے پاس جانا ہے۔ بے حساب حسرتیں نہ پالیے، جو ملا ہے اسے سنبھالیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ نفرتوں کا سامنا سچ بولنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا اور کبھی گونگا بننا پڑتا ہے۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو۔ ہر مجبوری سے نماز ضروری ہے۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف قرآن مجید پہ ہوتا ہے۔ والدین سے جھگڑا نہ کرو خواہ تم حق پر کیوں نہ ہو۔ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اے انسان ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ لکھا نہیں ہوتا۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقتوں پہ قبول کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا اللہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پہ غالب کر دیتی ہے۔
سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ بے شک شیطان کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی دوسرا شیطان نہیں آیا تھا، بلکہ یہی وہ نفس تھا جس نے اس کو ابلیس بنا دیا۔ اگر دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ 40 سال بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہ ملاتا۔ اگر تم درود شریف پڑھنے کے لیے چن لیے گئے ہو تو مان لو خوش قسمتی تمہارا مقدر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لینا رب نے تھام رکھا ہے۔ میں نے کہا تھک چکا ہوں، جواب آیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، خدا کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھنے لگتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ جو کچھ ملا بہترین ملا، جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ جب تم اپنے نفس کو پریشان دیکھو تو استغفار کو لازم پکڑو، کیونکہ استغفار ان چیزوں میں سے ہے جن کے ذریعے اللہ بندے پر دروازے کھول دیتے ہیں۔ بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہمت مت ہارو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک کسی سے نہیں پوچھا سمندر کتنا دور ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ جھولیاں بھر دی جاتی ہیں اور دینے والا نظر بھی نہیں آتا، اسے کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ فضول خرچی کی بے شمار قسمیں ہیں۔ سب سے بدترین فضول خرچی ان جذبات کی ہوتی ہے جو کسی ایسے شخص پہ نچھاور کیے جائے جس کا وہ مستحق نہ ہو، اور اللہ کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اسی لیے بار بار رجوع کرتے رہو اور یہ تعلق کی ڈور مت ٹوٹنے دینا۔ رب کا خوف بھی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا ادراک بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہی ادراک انسان کو صراط مستقیم پر قائم رکھتا ہے۔